اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے رسول تمہیں منع کرے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب کچھ ہمیں ہمارے رسول نے ہی عطا فرمایا ہے، بلکہ ہمیں تو زندگی بھی اپنے محبوب کا صدقہ ہی ملی، اور اس زندگی کی تمام نعمتیں بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تصدق سے نصیب ہیں۔ قرآن ہمیں میرے مصطفیٰ نے دیا، رحمان ہمیں اسی در سے ملا۔ اس سے بڑی اور دولت کیا ہو سکتی ہے کہ جو امت کو اللہ کی پاک جناب سے نصیب ہوئی۔ تو احباب کرام، لیکن ان نعمتوں میں جو خاص نعمت ہے وہ اہل بیت اطہار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں بات ہو رہی ہے جو رسول دے وہ لے لو، اس کو سنبھال لو، اس کی حفاظت کرو، وہ اپنے پاس رکھو، اس کے ساتھ جڑے رہو، وہ تم اپنے پاس رکھو اور اس کے ساتھ رہو۔ مقصد یہ ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے لوگوں، ایھا الناس انی تارک فیکم امرین، میں دو عظیم چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی دو چیزیں تمہیں دے کے جا رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا جو رسول دے نا خوشی سے قبول کرو، تم اس کو اپنے دل میں جگہ دو، تم اس کے اپنے سر آنکھوں پہ اس کو جگہ دو جو رسول تمہیں عطا فرمائے۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں قرآن اور اہل بیت دے کے جا رہا ہوں۔ تو اب امت کو چاہیے کہ اللہ کے فرمان کو مانے، اللہ کے حکم کو تسلیم کرے، اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرے اور سجدہ ریز ہو جائے بارگاہ خدا بندی میں کہ مولا تیرا حکم تھا کہ رسول جو دے وہ لے لو، رسول نے ہمیں قرآن دیا ہے، ہم نے لے لیا ہے، رسول نے ہمیں اہل بیت دیے ہیں، ہم نے لے لیے ہیں۔ تو جب یہ حکم پورا ہو جائے گا تو ہم صحیح امتی کہلوانے کے بھی حقدار بن جائیں۔ یہ جو اہل بیت اطہار ہے، ان کو مخصوص میرے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے نظریات میں، ہم جو اہل سنت ہیں، امہات المومنین بھی اہل بیت ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا کی اولاد ہیں، جو آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، ہمارے نظریات اہل سنت میں سے وہ بھی اہل بیت ہیں۔ آپ کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، آپ کا یہ خاندان آپ کے اہل بیت میں شامل ہے۔ لیکن جب یہ والی آیت کریمہ نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو پھر نبی کو یہ حکم آیا کہ محبوب چونکہ اہل بیت کا جو ہے دامن وہ ذرا وسیع ہے، آپ کی ازواج بھی اہل بیت ہیں، آپ کے دادا کے جو خاندان ہے، آپ کے چچا کے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم ہیں، جناب عقیل کی اولاد ہیں، وہ بھی ہمارے نظریات اہل سنت میں ازواج ہیں، اہل بیت ہیں چونکہ۔ تو اب یہ آیت کن کی شان میں نازل ہوئی ہے، اس کو بھی ذرا آپ خود ہی وضاحت کریں، چونکہ سب ہی اہل بیت ہیں۔ تو نبی کریم نے اس کی وضاحت کچھ یوں کی کہ چادر لے لی، چادر میں مولا علی علیہ السلام کو بلا لیا اور اپنے پاس بٹھا لیا، سامنے سیدہ کائنات کو اس چادر میں لے لیا، مولا حسن اور مولا حسین کو اس چادر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیت، یا اللہ دن کے، اور بتانا چاہتے تھے کہ یہ آیت بالخصوص اہل بیت میں سے کن افراد کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری وہ اہل بیت ہے خاص ساتھی جو میرے بڑی خاص ہیں، جو میرے بڑے خاص ہیں، وحامتی، اور میرے بہت زیادہ حامی۔ حالانکہ رسول پاک کا سارا خاندان آپ کا حامی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ ہے، آپ سے جدا نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آسمان جانتا ہے، سورج جانتا ہے، فرشتے جانتے ہیں، کائنات جانتی ہے کہ میرے مصطفیٰ کی جو حمایت
علی اور اولاد علی نے کی ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہ آ سکے۔ بھئی مصطفیٰ کی حمایت ہے دین کی حمایت کرنا۔ تو اس لیے احباب گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شارع ہیں، یعنی شریعت عطا کرنے والے ہیں، شریعت پہ چلانے والے ہیں۔ اس لیے نبی رسول جو ہوتا ہے وہ شارع ہوتا ہے۔ تو شارع اگر کسی حکم کو مخصوص کر دے، عام تھا، مثلا اہل بیت عام لفظ تھا، بیویاں بھی اہل بیت میں، آپ کے جو دوسرے خاندان کے افراد تھے، بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، حضرت عقیل کی اولاد، سارے وہ اہل بیت، یعنی عام تھا خاندان میں۔ اس عام کو خاص کر دیا میرے مصطفیٰ نے اللہ کے حکم سے۔ جب رسول کسی حکم کو خاص کر دے تو پھر کسی امتی کو اس حکم کو عام لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب جب اس جگہ پہ اہل بیت کی اس آیت کریمہ کو ہم پڑھیں گے تو پھر اس سے مراد اہل بیت کے وہی افراد ہوں گے جن کا میرے مصطفیٰ نے نام لے لیا ہے۔ آیا فرمایا جاء علی فادخلہ فیہا، مولا علی آئے تو ان کو اس چادر میں داخل کر دیا۔ پھر جاء فاطمہ تو فادخلہا، پھر سیدہ زہرا آئی تو ان کو داخل کر دیا۔ پھر اسی طرح امام حسن حسین علیہ السلام کو داخل کر دیا، اور پھر کہا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطہیرا، ان سے یوں نجاست کو دور کر جس طرح دور کرنے کا حق ہوتا ہے۔ یوں دعا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اس لیے احباب گرامی ان کی شان ورا الورا۔ اور میں دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم قرآن کریم کو فالو کرتے ہیں، قرآن بہت کچھ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، بلکہ سب کچھ قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے استفاء کیا، یعنی ہم نے عزت دینے کے لیے، عظمت دینے کے لیے، خاص مقام و مرتبہ دینے کے لیے آدم کو مصطفیٰ کر دیا۔ آدم کو کیا کیا؟ مصطفیٰ کر دیا۔ نوح کو مصطفیٰ کر دیا۔ ہم نے آل ابراہیم کا استفاء کیا، یعنی ان کو بھی مصطفیٰ کر دیا۔ آل عمران کو بھی مصطفیٰ کر دیا۔ پتہ چلا اللہ جسے چاہے مصطفیٰ کر دے۔ مصطفیٰ کا معنی کسی انعام کے لیے، کسی مقام کے لیے، کسی منصب کے لیے، کسی بڑی شان اور عظمت کے لیے کسی کو چن لینا، اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ۔ جس طرح اللہ نے قرآن میں کہا یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ کیوں نہیں؟ قرآن کریم میں ہے، اللہ نے فرمایا اے پاک بی بی مریم ہم نے تجھے بھی مصطفیٰ کیا ہے، تجھے بھی چنا ہے، تجھے بھی ہم نے پاک کیا ہے، اور ہم نے تیرا استفاء کیا ہے ساری کائنات کی عورتوں پر۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ اس شان استفاء میں، مصطفیٰ ہونے میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں۔ تو اب ہم نے سمجھنا کیا ہے قرآن کی اس دلیل سے کہ اگر آل ابراہیم مصطفیٰ ہے، اگر آل عمران مصطفیٰ ہے، یعنی ان کا استفاء ہوا ہے، تو آل محمد بدرجہ اولا مصطفیٰ، علی کو بھی اللہ نے استفاء کیا اور حسن و حسین کو بھی استفاء کیا، ان کو بھی یہ مقام استفاء عطا فرمایا۔ تو بتا دیا ہم نے محمد کو بھی مصطفیٰ کر دیا اور ان کے اہل بیت کو بھی مصطفیٰ کر دیا۔ یہ شان ہے اہل بیت اطہار کی۔ کاش ہم اس کو سمجھ جائیں اور دل میں جگہ دیں اس بات کو۔ یہ قرآن کے دلائل کچھ سمجھنے کے لیے ہوتے ہیں، کوئی بات آگے اس کی دلیل یہ جو اللہ عطا فرماتا ہے کہ وہ پچھلے انبیاء، ان کی آل اولاد تو مقام استفاء پہ فائز ہو جائے، تو جو میرے مصطفیٰ ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، ان کی آل اولاد کس مقام پہ فائز ہوگی؟ اس لیے احباب گرامی اللہ نے ان کی شان کو بہت بڑا بنایا ہے، بہت اونچا بنایا ہے۔ ان کو اللہ نے مصطفیٰ کر دیا ہے۔ جس طرح بی بی مریم کو مقام استفاء عطا فرمایا، اس سے بڑا مقام استفاء سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا فرمایا، کیونکہ بی بی مریم کو ایک نسبت حاصل ہے اور سیدہ زہرا کو تین بڑی نسبتیں حاصل ہیں۔ بی بی مریم فقط حضرت عیسیٰ کی ماں ہے، لیکن سیدہ زہرا امام الانبیاء
انبیاء کا لخت دل ہے، لخت جگر ہے، جسم کا حصہ ہے، اور رسول معظم کی بیٹی، اور سیدہ زہرا امام الاولیاء حضور مولا علی شیر خدا کی زوجہ مطہرہ ہے، اور سیدہ زہرا امام حسن اور امام حسین کی والدہ ماجدہ۔ کیسی کیسی عظیم نسبتیں! اس لیے احباب گرامی، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی شان عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں، تم لے لو۔ اب امتی تو وہ ہے جو لے لے، اور جو لے دے کرے کہ وہ جی ایسے نہیں ہے ایسے ہے، وہ دراصل کچھ معاملہ یوں ہے گویا کہ اس نے میرے مصطفیٰ کا تحفہ لیا ہی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، اہل بیت اطہار سے یہ جو مودت کا مطالبہ ہوا ہے اللہ کی طرف سے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یہ اس میں نبی کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو اللہ کو ہمارے محبت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ان سے محبت نہیں کریں گے شاید اس کی خدائی میں کوئی فرق آ جائے گا یا رسول کی مصطفائی میں کوئی فرق آ جائے گا، نہیں، اللہ اللہ ہی ہے، اس کی شان نہ بڑھتی ہے نہ کم ہوتی، وہ اپنی شان کے لائق اپنی شانیں رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی شانیں اللہ نے عطا فرمائی، ہمارے ماننے یا نہ ماننے سے نہ کم ہوتی ہے نہ بڑھتی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو پھر ان سے محبت کرنے کا فائدہ کسے ہے؟ فرمایا فائدہ تو تمہیں ہے، فائدہ تمہیں اس لیے مطالبہ کیا ہے کہ بچ جاؤ، ان کا دامن پکڑ لو، یہ جہاں جائیں گے تمہیں بھی ساتھ لے جائے۔ المرء مع من احب، قیامت والے دن اصول یہ ہوگا، جو جس سے محبت کرتا ہے اللہ نے فرمایا اس سچی محبت کا صدقہ میں اس کو ادھر ہی کھڑا کر دوں گا، یہ اس دن فائدہ ہوگا۔ تو احباب گرامی، ہم تو کمزور سے لوگ ہیں، ماڑے سے لوگ ہیں، بڑے بے عمل سے لوگ ہیں، ناکارہ خلائق ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی عطا ہو کہ اگر اللہ ہمیں یہ محبت بھی دے دے اور اس کو قبول کر کے قیامت والے دن ان غلاموں میں کھڑا کر دے جہاں پر امام حسین علیہ السلام کے غلام کھڑے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا اس میں فائدہ تمہارا ہے، اس میں نجات تمہاری ہے، اس میں بچت تمہاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ کا اور اس کے رسول کا یہ پیغام سمجھ کر نجات حاصل کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔